اور مولویوں تم لوگ کان کھول کے سن لو, ہاں جس طرح عمران خان تمہارے اوپر مسلط ہے نا, اور وہ کہہ رہا ہے میرا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے, تم لوگ بھی سن لو, تم جو مرضی کر لو, میں نے پاکستان نہیں چھوڑنا جب تک کہ تمہارے آخری فرقہ پرست قبر میں نہیں چلا جاتا اور میں اس کی قبر پہ یوں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں کھڑا ہوتا. یہ بہت بڑے لیول کا دہشت گرد ہے, یہ اتنا بڑا دہشت گرد ہے کہ خود سعد رضوی صاحب نے, خادم رضوی صاحب نے اسے اعلان برات کیا ہوا ہے. اور اس کے ایمان کا لیول یہ ہے کہ ایک دن پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ آرمی چیف کو اور وزیر اعظم کو کوئی زہر دے دے خادم رضوی صاحب کے ساتھ مل کے, اگلے دن اس نے جناب وہ اسٹامپ پیپر پہ اپنا معافی نامہ پڑھ دیا تھا. یہ وہ شخص ہے. یہ تینوں جج شرعی طور پر واجب القتل ہیں. ڈرائیور ان کو قتل کرتے, ان کی سکیورٹی ان کو قتل کرتے. اب جنرل باجوہ کسی صورت میں ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اتنا بڑا فیصلہ جنرل باجوہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور کہ جتنے مسلمان جنرل ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان جنرلوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. باجوہ کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے فوج میں. عمران خان نے ثابت کر دیا کہ یہ یہودی بچہ ہے. فوری طور پر عمران خان کی حکومت ختم کی جائے, ان تینوں ججوں کو کان سے پکڑ کر نکالا جائے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. انہوں نے قرآن کریم کی بھی توہین کی ہے, حدیث پاک کی بھی توہین کی ہے, ناموس رسالت کی بھی توہین کی ہے. ابھی مشکل سے ہم گرے لسٹ سے FATF کی نکلے تھے اور یہ پھر مولوی ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں اور آ کے اعلانیہ ہی کر رہے ہیں. مجھ سے ابھی چند گھنٹے پہلے ایک بہت بڑے ٹی وی چینل نے, انٹرنیشنل ٹی وی چینل ہے باہر کے ملک کا, اس نے رابطہ کیا ہے. میں نے انہیں انٹرویو دینے سے انکار کر دیا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے جیسا بندہ جس کے ساتھ ملینز آف پیپل مسلمانوں کے ایجوکیٹڈ, ان پڑھ جاہل نہیں, پیروں کو سجدے کرنے والے نہیں, اٹیچ لوگ موجود ہیں, وہ ایک سٹیٹمنٹ دے دے ایک انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر, تو اگلی دفعہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں نہیں آئے گا. میں یہ رونا شروع کر دوں کہ جناب میری جان کو ادھر خطرہ ہے, مجھے اسائلم دی جائے. مرزا محمد علی جیرمی جو ہے نا, اس کا فتنہ جو ہے نا بہت ہی خطرناک ہے, اور میرے خیال میں اس سے پہلے اتنا خطرناک فتنہ اسلام میں نظر نہیں آیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پرچہ بھی ہو, اس کی گرفتاری بھی ہو اور اس کو سزائے موت بھی ہو. یہ شخص واجب القتل ہے, یہ شخص واجب القتل ہے, یہ شخص واجب القتل ہے, یہ شخص واجب القتل ہے. امت پر فرض ہے اس کو قتل کرنا. حکومت اس کو قتل کرے, حکومت نہیں قتل کرتی تو کوئی غازی اٹھے. جیل میں جو بھی پرچہ کرتا ہے یا اس کو ڈرا دیا جاتا ہے یا پیسے لگا کر وہ پرچہ ختم کرا دیا جاتا ہے. ویسے یہ واجب القتل ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ غازی اٹھے اور اس کو کافر کردار تک پہنچا دے. یہ امت پر فرض کفایہ ہے. ویسے یہ واجب القتل ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ غازی اٹھے اور اس کو کافر کردار تک پہنچا دے. یہ امت پر فرض کفایہ ہے. جو شخص اس کو خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر, میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں. جو شخص اور اگر وہ قتل جو ہوتا ہے, مرزا کو کوئی قتل کر دیتا ہے اور قتل آپ پہ پڑ جاتا ہے تو قتل تو جو ہے نا جس نے کرنا ہے نا جی وہی اس کا ذمہ دار ہوگا اور ہم اس کے حمایتی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. قتل تو جو ہے نا جس نے کرنا ہے نا جی وہی اس کا ذمہ دار ہوگا اور ہم اس کے حمایتی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اب چونکہ لائیو آج بندے بھی بہت زیادہ آئے ہیں لائیو, تو میں بتا دوں, ظاہر ہے وہ بیچارے میرے والے سے کنسرن ہے جو یہ FIR والا معاملہ ہوا, تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا دوں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. یہ پہلے بھی معاملات چلتے رہتے ہیں اور ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے پبلکلی ذکر بھی نہ کریں, کیونکہ یہ تو روٹین میٹرز ہیں. اس سے بڑی تھریٹس ہمیں آتی رہتی ہیں. مختلف اوقات دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے لسٹوں میں میرے نام نکلتے رہتے ہیں, کئی سالوں سے نکل رہے ہیں, لیکن میں اس طرح کی چیزوں کو کبھی بھی پبلکلی ڈسکس اس لیے نہیں کرتا. اس سے لوگ پھر ڈسکریج ہوتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس ٹین ایجرز ہیں, پھر ان کے ماں باپ جو ہیں وہ ان کو تانا دینا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان کے لیے سروائیول مشکل ہو جاتی ہے. لہٰذا میں اس طرح کے معاملات کو بالکل نارمل لیتا ہوں اور کبھی بھی اس کو میں پبلکلی اس طرح ڈسکس نہیں کرتا. تو FIR والا ایشو بھی ہم قانونی طریقے سے لے کے چل رہے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گا. اور اس کے حوالے سے ہماری کیا ایفرٹس ہیں, ہمارے کن کن لوگوں سے رابطے ہیں, وہ ظاہر پبلکلی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم اسے قانونی طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. البتہ ایک آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ایک مجہول شخص گجرات میں یہاں سے 50 منٹ کی ڈرائیو پہ بیٹھا ہوا, یعنی ہیڈ منی لگا رہا ہے اس شخص کی کہ جس نے اللہ کے فضل سے دین کا وہ کام اللہ نے اس سے لیا ہے جو ان کے بزرگوں سے صدیوں میں نہیں لیا تھا, بلکہ بزرگوں نے بھی جو کام ڈالے تھے وہ اس نے ایکسپوز کیے اور لوگوں کو اس شخص سے جوڑا جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور سب سے بڑھ کر وہ تم سارے فرقوں کو, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ کو مسلمان سمجھتا ہے.
تمہیں چندے دیتا ہے. میں نے اپنی لادہ بک نہیں بنائی چندہ کی, نہ میں نے کوئی مسجد بنائی, نہ کوئی مدرسہ بنایا, پھر بھی تم لوگوں کو سکون نہیں آ رہا. مجھے نہیں سمجھ آتی تم لوگوں کو تکلیف کیا ہے. اور اعلانیہ آ کے یہ سوشل میڈیا کے اوپر دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی 5 لاکھ روپیہ انعام دوں گا جو اٹیمپٹ کرے. اس سے پہلے بھی تم لوگ 3 اٹیمپٹس میرے اوپر کروا چکے ہو, اور تینوں کی حالت تم لوگ دیکھ لو. یہی سارا ان عشق رسول نکل جاتا ہے. یہاں وہ جو کاغذوں پہ لکھ کے لاتے ہیں نا کہ میں جناب اس پھندے کو چوم لوں گا, اور یہاں وہ جناب رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں معاف کر دیں. اور ضمانت کے لیے اپلائی کرتے ہیں نا تو اس میں صحت جرم سے انکار کر دیتے ہیں. اگر تم نے جرم کیا ہے تو صحت جرم سے انکار کیوں کرتے ہو؟ آگے کو کہ ہم نے کیا ہے, گستاخ ہے, اس کو مارنے آیا. سارا عشق رسول نکل جاتا ہے. اور اوپر سے لے کے نیچے تک سب لوگوں نے اپیلیں کی ہوئی ہیں صدر کو. اب میں نام نہیں لیتا پھر وہ برا منا جائیں گے. پاکستان بننے سے لے کے ابھی تک جتنے غازی ہیں نا, ان سب لوگوں نے بھیک مانگی ہوئی ہے رحم کی. ٹھیک ہے, آپ کو کہانیاں کہتے ہیں نہیں ہم جی پھندا چوم لیں گے, اور پھندا چوم لیں گے ایک مسلمان کو مار کے. جاؤ ان کو پھندے پہ ٹانگو قانونی طور پہ, جنہوں نے چشتی رسول اللہ, اشر رسول اللہ چھاپا, جنہوں نے کشف المجوب میں گستاخانہ باتیں چھاپی, ان کے بارے میں تو تمہاری زبان نہیں کھلتی ہے. تو یہ جو ایکٹیویٹیز کر رہے تھے تو اس کی وجہ سے پھر میں نے اس کو قانوناً اس معاملے کو لے کے چلا کہ یار اب اینف ہو چکا ہے اس حوالے سے کہ یہ تو ایک بڑھتے جا رہے ہیں. تو پھر آج میں نے مجبوراً ایک ویڈیو آڈیو میں ریکارڈ کی جدھر میں آیا ہوں. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ایشو ہے, اس کی وجہ سے مجھے اپنی جگہ بھی بدلنی پڑی ہے. تو یہیں سے میں نے ایک آڈیو جس میں نے وہ ویڈیوز دکھائیں, اور پھر ہم اسے قانونی طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. اور میں آج آپ کو پیش گوئی کر رہا ہوں اس ویڈیو آڈیو میں نے کیا, وہ ویڈیو کی فارم میں اس کی ویڈیوز کی دھمکیاں دکھائیں. میں آج آپ کو پیش گوئی کر رہا ہوں. یہ جو بابا ہے یہ ان قریب بافیوں پہ اترے گا, کیونکہ یہ جو اس نے جرم کیا ہے نا پاکستان کے قانون میں, یہ زیادہ دیر کیس نہیں چلے گا. یہ دنوں میں فیصلہ ہوگا, ہفتوں میں بھی نہیں انشاءاللہ تعالی. اس کی سزا 7 سال ہے قید اور ناقابل ضمانت ہے. اس کی اب چھٹکارا صرف اس صورت میں ہے کہ میں اسے معاف کروں. یہ ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دینا تب بھی اس کی معافی نہیں ہونی. ٹھیک ہے, اس کی ہلہ شیری دیکھیں کہ یہ کیا کام کر رہا تھا. لیکن انشاءاللہ ہم اس کو ایک ایگزامپل سیٹ کریں گے. میری آج ساری باتیں ہو چکی ہیں سینئرز کے ساتھ, آفیسرز کے ساتھ. انہوں نے کہا انجینئر صاحب آپ نے پھر وضو نہیں توڑنا, یہ نہ وہ آخری وقت میں آپ معاف کر دیں. میں نے کہا یہ تو گالیاں میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کھاتا ہوں کہ میں آخری وقت میں معاف کر دیتا ہوں, لیکن نہیں, اس دفعہ میں نہیں معاف کرنے کا انشاءاللہ تعالی. اور اس پہ تو مجھے اس لیے بھی زیادہ غصہ ہے کہ یہ بہت بڑے لیول کا دہشت گرد ہے. یہ اتنا بڑا دہشت گرد ہے کہ خود سعد رضوی صاحب نے, خادم رضوی صاحب نے اسے اعلان برات کیا ہوا ہے. ٹی ایل پی والوں کا بھی آفیشیل بیان آ جائے گا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بندہ اپنے نجی زندگی میں بھی کریکٹر لیس انسان ہے. اب میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا, ضرورت نہیں مجھے کرنے کی. اور اس کے ایمان کا لیول یہ ہے کہ ایک دن پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ آرمی چیف کو اور وزیر اعظم کو کوئی زہر دے دے خادم رضوی صاحب کے ساتھ مل کے. اگلے دن اس نے جناب وہ سٹامپ پیپر پہ اپنا معافی نامہ پڑھ دیا تھا. یہ وہ شخص ہے, اس کا اپنا کردار اس لیول کا ہے, اس کا عشق رسول والا دعویٰ اس لیول کا ہے. تو آپ لوگ بے فکر رہیں. میری طرف سے میرے کسی اسٹوڈنٹ کو کسی قسم کا پروٹیسٹ کرنے کی, کوئی میرے حق میں بینر لگانے کی, کوئی روڈ بلاک کرنے کی کوئی اجازت نہیں. ہاں سوشل میڈیا پہ ضرور کمپین چلائیں, وہ آپ کا رائٹ ہے, وہ ہم کسی کو منع نہیں کرتے. میں چلواتا نہیں ہوں لیکن منع بھی نہیں کرتا. لیکن اس میں کوئی روڈ لینگویج, کوئی گالی گلوچ کسی ریاستی ادارے کو ٹارگٹ نہ کریں, خواہ وہ پولیس کا ادارہ ہو, فوج کا ادارہ ہو, عدلیہ کا ہو. نہ آپ لوگوں کا اتنا قد کاٹ ہے کہ آپ اس طرح کی بات کر سکیں. میں اس لیے کر سکتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ میں بیلنس گفتگو کرتا ہوں, اور وہ میں پہلے بھی کرتا تھا, آندہ بھی کروں گا, چاہے کسی کو بری لگے یا اچھی لگے. وہ میری ذمہ داری ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اس پوسٹ پہ بٹھایا ہے اتنی چھوٹی عمر کے اندر, کہ اس وقت اسلام کا آل اوور دا ورلڈ سب سے بڑا لیڈنگ پلیٹ فارم ہمارا ہی ہے اللہ کے فضل سے. کوئی اس وقت کسی بھی زبان میں کوئی مسلم اسکالر ایسا نہیں جس کی اتنی ویورشپ ہو اللہ کے فضل سے, جسے لوگ اتنا جس کے اوپر اعتماد کرتے ہوں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں. تو پھر جب میری ذمہ داری اللہ نے اتنی بڑی لگائی ہے, مجھے یہ موقع دیا ہے, تو میری پھر ذمہ داری ہے کہ میں امت کو, خصوصاً اپنی پاکستانی نیشن کو گائیڈ کروں ہر حوالے سے. اور میں نے کبھی کسی ایک پارٹی کے حوالے سے کبھی بھی سٹانس نہیں لیا, اور نہ اس طرح کا کوئی معاملہ مستقبل میں ہوگا. رہ کے جو میرے ویوز ہیں, چاہے پولیٹیکل ہوں چاہے ریلیجس ہوں, وہ میں نے دینے ہیں. یہ جو لوگ ہمیں مشورے دیتے ہیں نا آپ پولیٹیکل ویوز نہ دیں, کیوں نہ دوں میرے بھائی. اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ روٹی ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ سبحان اللہ و بحمدی پڑھنے کی یہ فضیلت ہے. وہ مجھ سے آگے سے پوچھیں گے سبحان اللہ و بحمدی کتنی دفعہ پڑھنے سے
मेरे बच्चों का दूध पूरा हो जाएगा, और दुरूद शरीफ कितनी दफा पढ़ने से मेरे बच्चों की स्कूल की फीस अदा हो जाएगी, और कितनी दफा आयतुल कुर्सी पढ़ने से मेरे मकान का किराया चला जाएगा, और कितनी दफा जो है कुरान की कितनी आयत पढ़ने से मेरे बिजली का बिल अदा हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, ये तो आपको जो लोग मशवरे देते हैं, अल्लाह के नबी चटाई पे बैठते थे, खुद तो करोड़ों के अरबों के मालिक है, चंदों में चल रहे हैं ये लोग, तो लोगों को यही मशवरे देंगे ना। तो मैं तो नहीं किसी से चंदा लेता, तो मैं तो इस रियल दुनिया का बंदा हूं, मैं तो ये करूंगा, अब भी करूंगा, आंदा भी करूंगा, और इंशाल्लाह ये मेरा काम है। ज़ाहिर है कि अल्लाह के फजल से जिन लोगों को मैं समझा रहा हूं, मैं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, दुनियावी तौर पे भी, दीनी तौर पे भी, और अल्लाह के ये मैं कोई तकब्बुर के तौर पे नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि यार कोई किसी नत्थू खैरे के साथ आपका वास्ता नहीं पड़ा हुआ। और अल्लाह के फजल से पॉलिटिक्स को भी उनसे ज्यादा जानता हूं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी उनसे ज्यादा जानता हूं, इकोनॉमिक्स को भी उनसे ज्यादा जानता हूं। मैंने अपनी मास्टर डिग्री में ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद मैंने मास्टर डिग्री भी की है, मुकम्मल मैंने नहीं की थी, लेकिन वो मेरे चूंकि मैं तहकीकी काम में शुरू हो गया तो मैंने छोड़ दी, लेकिन मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स किए हुए हैं, फाइनेंस फॉर टेक्निकल मैनेजर, ये तमाम मेरी फील्ड्स हैं, और मेरी वीडियोस इसके ऊपर गवाह है। तो आंदा भी मैं इस तरह के मामलात के ऊपर चलूंगा, लेकिन किसी चीज को किसी तरफ आप रिलेट ना करें। ये सिर्फ दारे अरकम का, हमारी एकेडमी का काम है कि हमने इसके लिए क्या तरीका अडॉप्ट करना है। आप लोगों को कोई इजाजत नहीं, आपने बस फॉलो करना है जो कुछ यूट्यूब पे अपलोड हुआ है, ना उसमें कोई माइनस करना है, ना कोई ऐड करना है, वो आप अपना उसके ऊपर वीलॉग जिसने बनाने हैं बनाओ, और उससे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, ना किसी को गाली गलौज करें, ना किसी के बारे में गंदी लैंग्वेज किसी आलिम के बारे में या ओवरऑल फिरके के बारे में इस्तेमाल करें। तो ये इनकी चीखें तो आसमानों पे जाएंगी, आप देखें इन पे बहुत बुरा वक्त आया है फिरकों के ऊपर, इससे बुरा वक्त प्लेनेट अर्थ पे इन्होंने कभी नहीं देखा। वो सही चीख रहे हैं कि आज तक इतनी बड़ी आजमाइश उन पे नहीं आई है। वो तो फितना कहते हैं, मैं उसको अरबी वाला फितना समझता हूँ, वाकई इतनी बड़ी आजमाइश, इतना बुरा वक्त वहाबियों पे कभी नहीं आया था, बरेलवियों पे, देवबंदियों पे, अहले हदीस पे, शिया पे, कि एक ऐसा बंदा अल्लाह ने भेजा है जो उनकी किताबों से उनकी डॉक्ट्रिन को गलत साबित करता है, और उनकी किताबों से उसकी बातें साबित होती हैं, और इसके बावजूद वो सबको चंदे देता है, सबके पीछे नमाजें पढ़ता है, सबको मुसलमान समझता है, और खुद कोई चंदा बुक नहीं बनाई। ये सबसे बड़ी बात है, खुद अपनी मस्जिद कोई नहीं बनाई, कोई मदरसा नहीं बनाया, एकेडमी भी है, दारे अरकम भी तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए, वो हफ्ते में एक ही दिन संडे वाले दिन खुलता है, सुबह से लेके जोर के वक्त तक, वो बंद हो जाता है, और वो भी किराए के ऊपर है, वो भी खरीदा हुआ नहीं है, उसका भी ताल्लुक मेरी जिंदगी के साथ है। ये नहीं है कि मेरे मरने के बाद उधर किसी ने मजार बना लेना है और वो अड्डे बना लेने हैं, नहीं। तो अल्लाह के फजल से हम अपने मामलात को बड़े आसान तरीके से लेके चल रहे हैं, क्योंकि लोगों को परेशानी होती है और लोग इस हवाले से अकेडमी में भी राब्ता करते हैं, जी क्या बना ये वो। आप बेफिक्र हैं, जो कुछ भी बनेगा वो इंशाल्लाह ताला पब्लिकली आएगा, और वो आपने देख लिया है। मेरी वीडियो अपलोड करने के 1 घंटे के अंदर पूरी दुनिया में बोचाल तो आ गई है, तो अल्लाह के फजल से। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगर मैं उस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर उतर आऊं जो पॉलिटिशियंस करते हैं, जो रियासती इदारे करते हैं, तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ज़ाहिर है मैंने अल्लाह को जान देनी है। मुझ में और इस किस्म की जलील और गिरी हुई नीच हरकतें करने वालों में फर्क क्या रह जाएगा? अगर मैं अपने आप को मुमिन कहता हूं, मुस्लिम समझता हूं, तो ज़ाहिर है मैं अखलाक नबूवत के साथ मामलात को लेकर चलूंगा और कानून के तहत लेकर चलूंगा। अगर मैं इमरान खान साहब को कहता हूं ना कि आपको अदालत के सामने पेश होना चाहिए, तो मैं अपने आप को भी पेश करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने भी सारे मुकदमात को लेके चलने के लिए तैयार हूं, और मैं बड़े आसान तरीके से उन मामलात को लेके चल रहा हूं। और हमारे मुखालफिन जो कुछ कर रहे हैं, यकीन करें कि जितने लोग पीरों से मोहब्बत करते हैं ना, उनसे ज्यादा मेरे स्टूडेंट मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो अपने पीरों को छोड़ के इधर आए हुए हैं। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी कोई परफॉर्म करने के लिए खुद से कोई सरफिरा तैयार हो सकता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरबियत है कि हमारे कभी किसी स्टूडेंट ने, जो पाकिस्तान में फिरकों से बढ़ के जिनकी तादाद हो चुकी है अल्लाह के फजल से, कभी कोई रोड ब्लॉक नहीं की है, कभी किसी मस्जिद में जाके कोई पत्थर नहीं मारा किसी फिरके की, नमाजें इनके पीछे पढ़ते हैं, चंदे इन्हें देते हैं। और तुम्हारे बुजुर्गों के लगाए हुए दरख्त के फल तुम लोग हो, जो दुनिया के लिए अमन में एक समझ लो रुकावट बने हुए हो, और हमारे फल देख लो हमारी जिंदगी में। आप बताओ कि बड़ा बुजुर्ग फिर कौन है तुम्हारी डॉक्ट्रिन के अंदर? और ये ज़ाहिर मैं जोक के तौर पे बात कर रहा हूं। तुम्हारे जो बुजुर्गों के लगाए हुए गले सरे फल नजर आ रहे हैं। अभी मुश्किल से हम ग्रे लिस्ट से FATF की निकले थे, और ये फिर मौलवी हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं और आके लानियां कर रहे हैं। मुझे बताएं, चले मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ बता देता हूं, मुझसे अभी चंद घंटे पहले
ایک بہت بڑے ٹی وی چینل نے, انٹرنیشنل ٹی وی چینل ہے باہر کے ملک کا, اس نے رابطہ کیا ہے, میں نے انہیں انٹرویو دینے سے انکار کر دیا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے جیسا بندہ جس کے ساتھ ملینز آف پیپل مسلمانوں کے ایجوکیٹڈ, ان پڑھ جاہل نہیں, پیروں کو سجدے کرنے والے نہیں, اٹیچ لوگ موجود ہیں, وہ ایک سٹیٹمنٹ دے دے ایک انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر, تو اگلی دفعہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں نہیں آئے گا. میں یہ رونا شروع کر دوں کہ جناب میری جان کو ادھر خطرہ ہے, مجھے اسائلم دی جائے. اور مولویوں تم لوگ کان کھول کے سن لو, ہاں جس طرح عمران خان تمہارے اوپر مسلط ہے نا, اور وہ کہہ رہا ہے میرا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے, تم لوگ بھی سن لو, تم جو مرضی کر لو, میں نے پاکستان نہیں چھوڑنا جب تک کہ تمہارے آخری فرقہ پرست قبر میں نہیں چلا جاتا اور میں اس کی قبر پہ یوں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں کھڑا ہوتا. ذہن میں رکھنا, بے فکر رہو. یہ کوئی غامدی نہیں ہے جو ملک چھوڑ جائے گا, یہ کوئی ذاکر نائک نہیں ہے جو باہر چلا جائے گا. ہاں جی, اس کے نام میں علی آتا ہے, اور علی بنو امیہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا. بالکل, میں تمہیں جینولی بنو امیہ سمجھتا ہوں, تو پھر سمجھ لو میرا سٹانس پھر وہی ہوگا جو علی کا ہے, جو حسن کا ہے, جو حسین کا ہے. تو اور مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. ایک دفعہ تو تم دھوکہ دے چکے ہو صفین میں, اب دوبارہ نہیں, اب تمہاری چیخیں آسمانوں پہ جائیں گی. تو یہ اپنے دماغ سے نکال دو, اگر کسی کے دماغ میں ہے نا. تو میں اتنی احتیاط کرتا ہوں کہ میں کوئی ایسا بیان نہ دوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اور پھر معاملات خراب ہو. میں نے اسٹریٹ اوے ریفیوز کر دیا. میں نے کہا نہیں, تم لوگوں کی رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں لوکل ٹی وی چینلز کو انٹرویو دینے کے لیے, اور میں اتنے ذمہ دار پوسٹ پہ اسی لیے بیٹھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیاوی طور پہ بھی تعلیم یافتہ سٹیٹس دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو سٹیٹس دیا ہے تو میں الحمدللہ اس کو اتنے ذمہ داری کے ساتھ لے کے چل رہا ہوں, اور مستقبل میں بھی اس طریقے سے لے کے چلوں گا. اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی امید کرتا ہوں کہ وہ مولویوں والے طریقے پہ نہ چلیں, علمی طریقے سے اپنے اختلافات کو لے کے چلیں, اور کسی کے اوپر کوئی ملبہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے, اس کے پیچھے کون ہے. جو پیچھے انشاءاللہ دنیا میں بھی سزا پائے گا, آخرت میں بھی پائے گا, اور انشاءاللہ حق کی جیت ہوگی انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.